السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ جو پیاری سی حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بہت زیادہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہم یتیم، غربا اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ نیک نیتی سے چل سکتے ہیں۔ اس میں کیا کیا ہمیں چاہیے، ہمیں کس طرح اپنی حدود میں رہنا اور کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا۔ بیسیکلی اس حدیث کی جو یہ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ایک قرآن کی آیت ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہم نے غریب، مساکین، یتیم لوگوں کے ساتھ برتاؤ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی یہ جو آیت ہے، اس کا پہلے یہ آپ سن لیں کہ جو شخص مالدار ہو وہ اپنی زیر پرورش یتیم کا مال ہضم کرنے سے اپنے کو بچائے، یعنی کہ جو شخص بھی مالدار ہو، یعنی کہ پیسے والا ہو، تو یعنی کہ مالدار ہوگا تو وہ کسی یتیم کی پرورش کرے گا نا۔ تو اور یتیم کی جب وہ پرورش کر رہا ہوتا ہے تو کیونکہ آبویسلی اس کے اپنے پیرنٹس کی طرف سے کچھ نہ کچھ انہیرنٹ اس کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس یتیم کو جو کچھ ملا ہو تو اس کا یہ نہ اس کے دل میں لالچ ہو کہ میں اس کی یہ جو ہے نا اس کو پال کے بڑا کرتا ہوں اور اس کے پاس جو چیز ہوگی جب بھی بڑا ہوگا تو میں رکھ لوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں اس قرآن کی آیت کا یہ مفہوم ہے کہ جو شخص مالدار ہو وہ اپنی زیر پرورش یتیم کا مال ہضم کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی اپنے آپ کو اس سب سے بچائے، ٹھیک ہے۔ اور جو فقیر ہو، یعنی کہ ایسا ہو، اگر فرض کرو کوئی غریب بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کو ایک کوئی یتیم بچہ مل جاتا ہے، وہ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس جس کی پرورش کرتا ہے اس کے حصے میں کوئی جائیداد آئی ہے، اس کے انہیرنٹ ان کے پیرنٹس کی طرف سے، اس کی طرف سے سب کچھ، تو وہ نیک نیتی کے ساتھ، یعنی اپنی نیک جتنا، یعنی کہ وہ اس کو جینے کے، زندہ رہنے کے لیے جو اپنے وسائل درکار ہیں تو وہ اس بچے کے مال میں سے یعنی کہ کھا سکتا ہے، یعنی کہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لالچ ہے اس میں سب کچھ ہڑپ کر لے، یہ نہیں، یعنی کہ جو اس کو، یعنی کہ فقیر جو ہے، ظاہر سی بات ہے obviously اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے تو اس میں سے وہ لے لے، کوئی بات نہیں۔ اور یہ آیت جو ہے، یہ سعدی قرآن کی یہ جو آیت ہے، یہ یتیموں کے ان سرپرستوں کے متعلق، یعنی کہ یتیموں کے اکثر لوگ پتہ ہے یتیموں کو اس مقصد کے لیے لے لیتے ہیں، کچھ کو دیکھتے ہیں کہ ان کی پیرنٹس کی تو کافی ساری جائیداد ہے تو ان کو رکھ لیتے ہیں، پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، پھر ان کی یعنی ان کی نظر، ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یتیموں کے جو سرپرست بنے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو جو ان کی اور ان کے مال کی نگرانی اور دیکھ بھال، یعنی کہ وہ یہ والی بات کی جو ان کے مال کی بھی نگرانی کرتے ہوں اور ان کی بھی دیکھ بھال کرتے ہوں، یعنی کہ جو ان کے پیرنٹس کی طرف سے انہیرنٹ میں جو آیا ہو تو وہ اس کی نگرانی بھی کریں اور اس کی دیکھ بھال بھی کرتے ہوں۔ تو یہ ان کے لیے بیسیکلی آیت نازل ہوئی ہے قرآن پاک کی، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ فقیر ہیں تو ظاہر سی بات ہے، وہ یہ بات کیا ہے کہ اگر وہ غریب ہیں تو اس خدمت کے عوض نیک نیتی سے اس میں سے کھا سکتے ہیں، یعنی کہ وہی بات کہ اگر وہ غریب ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو کیونکہ وہ اس یتیم کی خدمت کر رہے ہیں، اس کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کے اس کے، تو نیک نیتی کے ساتھ، یعنی کہ ایک اچھی نیت کے ساتھ جتنی ان کو ضرورت ہے، جو انسان عام روٹین میں خود کو استعمال کرتا ہے اتنا اگر اس میں سے کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ہوس کریں گے، سب کچھ اس یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو کسی طریقے سے کچھ نہ دیں گے تو پھر وہ ظاہری سی بات ہے، وہ پھر ایک اللہ کے ساتھ ٹکر ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ قرآن کی آیت ہے۔ تو قرآن کی آیت کا جو بات ہوتی ہے وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا حکم تھا جو آیات کی صورت میں، وحیوں کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اترا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس کو ہمارے سامنے پیش کیا اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہ بیسیکلی نبی کی الفاظ اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین کا بھی لقب جن کو اللہ پاک نے دیا، ان کی جو ایک ایک لفظ ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ خود تو ظاہر نہیں ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جاتے تو وہ میرے سر پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ظاہر ہو جاتے، ہم سب اللہ پاک کو دیکھ سکتے تو ایمان ہم پہ جبر ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہم اللہ کو دیکھ کے اس کو پہچان کے کس طرح اس کی نافرمانی کر سکتے تھے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے ایمان ہم پہ جبر ہوتا ہے، یعنی کہ مسلط کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اب نہیں جانا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی اور خود کو پوشیدہ رکھا، اور اس نے ہمیں آزمایا۔ اس نے آزمایا کہ میں دیکھوں گا کہ میں اپنی عقل سے مجھے پہچانیں گے کہ نہیں، میرا ذکر کریں گے کہ نہیں، میرا نام لیں گے کہ نہیں، مجھے یاد کریں گے کہ نہیں، اور میری دی ہوئی آزمائشوں پہ صبر کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اور جب وہ صبر کریں گے تو اس کے ساتھ انعام بھی دیا گیا۔ کچھ لوگوں کو انعام اس دنیا میں مل جاتا ہے اور کچھ کو آخرت میں ملتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، نہیں تو 50 60 70 سال 80 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد ہم نے اپنی زندگی کی طرف چلے جانا ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس میں اپنے جو اس زمین پہ بھیجے جانے کے بعد ہمیں عقل دی گئی، ہم اس عقل سے یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیشہ ترجیح دینی ہے، اس کو سب سے پہلے رکھنا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی ان کو پہلے رکھنا ہے، اللہ کو سب سے پہلے رکھنا ہے۔ اللہ از دا ٹاپ پریورٹی۔ میرے وہ ٹیچر کہتے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ ٹاپ پریورٹی ہوگا تو نیچے والے معاملات انشاءاللہ اس کو یاد کرتے رہیں گے تو خود بخود وہ سیٹل ڈاؤن کرتا رہے گا۔ تو اس لیے یہ جو آیت ہے یہ بیسیکلی یتیموں مسکینوں کے لیے ایک بہت بڑی راحت ہے، اور ان کے لیے باقاعدہ جنہوں نے یتیموں اور مسکینوں کو رکھا ہوا ہے ان کے لیے باقاعدہ حکم ہے۔ تو اگر وہ ایسے لوگ جو اس طرح کے جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس بارے میں، کہ کیا کرنا چاہیے، کس طرح کا ہمیں رویہ رکھنا چاہیے۔ تو جب وہ یہ دیکھیں گے تو انہیں بہتر طریقے سے وہ اپنی نیتوں کو، اپنے اعمال کو اور اپنے معاملات زندگی کو بہتر کر کے ان کی بہتر پرورش بھی کر سکیں گے، اور جب بڑے ہوں گے تو ان کے سب کچھ ان کے ہینڈ اوور کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے، اگر یہ علم ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے تو ہمیں اس سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایک علم بندہ تو چلیں نظر پیش کر سکتا ہے کہ میرے پاس اتنا نالج نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس یہ حدیث پہنچی ہیں اور ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جب ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں تو یہ ہم پہ، اگر پھر بھی ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو یہ ہماری کوتاہی ہے، غلطی ہے، اور ہم اس پہ جواب دیں کیونکہ ہمیں علم پہنچا دیا گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور جو کچھ ہو گیا چلیں، آپ زندگی میں انسان کیونکہ خطاؤں کا پتلا، مرتے دم تک غلطیاں تو اس سے ہوتی رہیں، کیونکہ گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے، لیکن جب گناہ کر کے وہ واپس پلٹتا ہے اللہ کی طرف سے، اسے رحمت اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کی رحمت اور بخشش کرتے ہیں اور اس پہ اپنا نظر کرم فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی اللہ کو تھام لیں، اس کے ذکر کو تھام لیں۔ اس کے ذکر کو تھامیں گے تو انشاءاللہ جب آپ اس کو ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی ذکر رکھے گا اور آپ کو اپنی نظروں میں رکھے گا، اور انشاءاللہ آپ پہ کسی قسم کی کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ تو یہ جو اسی طرح کی آیات کو لازمی سے سنا کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر لازمی کیا کریں، کیونکہ آپ کی شیئرنگ سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، اور جو سنے گا وہ اگر اچھے عمال کرے گا، اچھی نیت اپنائے گا، اچھے طرز عمل ہوگا، اس کی طرز زندگی اچھی ہوگی، تو اس میں ہمارے لیے بھی صدقہ جاری ہے۔ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں کسی